اسلام میں برسی کا کیا وجود ہے؟ اسلام کا برسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. ایصال ثواب کے 10 طریقے، میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈڈ ہے. یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بدعت ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق. کیا شریعت میں برسی منانے کا ذکر ہے؟ نہیں ہے جی. شریعت میں تو ہے جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مردے کو صرف 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تو ظاہر ہے مرنے کے بعد اسی کو ثواب ملنا چاہیے، اسی نے کیا نا. کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی نے کسی غریب بندے کا کوئی خرچہ لگایا تھا اور بعد میں وہ سٹیبل ہو گیا، نیک اعمال کرنا شروع ہو گیا، مسجد میں پنکھا لگوا دیا تھا، یہ صدقہ جاریہ. دوسرا فرمایا علم کی بات، کسی نے کوئی علم کی بات کسی کو سکھائی تھی. امام مسلم، امام بخاری، باقی ائمہ نے جو علم کی کتابیں لکھ کے امت کو دی ہیں تو آج تک ان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے، نیک اولاد کی دعا اسپیسیفکلی، اور اس کے علاوہ بھی نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے کے بعد ایک شخص کے جنت میں درجات بلند ہوئے تو اس نے پوچھا یا اللہ یہ میرا عمل نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد نے استغفار کیا تیرے لیے، اس کی وجہ سے یہ تیرا درجہ بلند ہو گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے نا، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں سفر پہ تھا، پیچھے سے میری ماں مر گئی، اب میں اس کی طرف سے اگر کوئی صدقہ خیرات کروں تو اسے فائدہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہاں ہوگا. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوا کے نا اپنی والدہ کے لیے سال ثواب کر. تو یہ سال ثواب آپ کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے. برسیاں وغیرہ کوئی نہیں، تیجے 40ویں سب بدعت ہیں، مولویوں کے کھانے کے یہ ایک طریقے ہیں. اور بلکہ اب یہ اتنے ٹریڈیشن بن چکی ہے کہ جو لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں وہ بھی اس سے باہر نہیں نکلتے. کوئی تیجا کہہ کے اسے کروا لیتا ہے، جس طرح کہ بریلوی یا اہل تشیع 40واں سوئم تیسرا تیجا، یا پھر دیوبندیوں کی طرح دعا ہوگی، اور اب تو اہل حدیث کے ہاں بھی دعا ہوگی. بھی دعا ہو چکی ہے، جنازے کی بھی دعا پڑی ہے، اور ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے اس کے لیے دعا کرو، اور پھر آپ قبرستان جب بھی جائیں دعا کریں جو مسلم شریف میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اور گھر بیٹھ کے بھی دعا کریں رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، وہ آپ نے کرنی ہے، وہ کرتے رہیں آپ. وہ ہم اپنی نمازوں میں بھی روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے چاہے زندہ ہیں یا مر چکے ان کے لیے دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد میں درود شریف پڑھ چکو تو جو پسند ہو اپنے رب سے مانگو، اس میں آپ دعائیں مانگیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام خود بھی دعا مانگتے تھے. ایک تو وہ تسبیحات ہے نا جو صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں ہے، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلی سجدوں میں. دعائیں بھی آئی ہیں بخاری مسلم دونوں میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ تسبیحات ہیں، وہ آپ کو اینڈ پہ ریسرچ پیپرز جو ملیں گے ان میں نماز والا ملے گا، یہ ساری تسبیحات اس میں لکھی نہیں، تو وہ آپ کریں تو بڑے طریقے. علی بھائی ہم مردوں کو سونا ڈالنا حرام ہے، کیا ہم ہیرے کی انگوٹھی ڈال سکتے ہیں؟ ہیرے کی انگوٹھی تو نہیں ہوگی، ہیرے کا پتھر ہوگا، انگوٹھی تو چاندی کی ہوگی. تو وہ آپ پتھر وہ تو ٹھیک ہے، سنت ہے، نبی علیہ السلام نے بھی انگوٹھی استعمال کی ہے چاندی کی، وہ آپ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ وزنی نہ ہو، سونے کی نہ ہو، ہیرا اس میں اگر سٹون کے طور پہ لگا ہوا ہے بالکل درست ہے، نبی علیہ السلام سے بھی یہ ثابت ہے. لیکن اس کے ساتھ کوئی عقیدہ وابستہ نہیں ہونا چاہیے نا. مسئلہ یہ ہے یہاں پہ لوگ جا کے وہ پتھروں کا حساب لگواتے ہیں، نہیں تو انو زمرد جڑا ہے نا وہ لگے گا، تو انو یاقوت لگے گا. نہیں زکات نہیں ہو، آپ کے استعمال کی چیز اس پہ زکات نہیں ہو. زکات سونے چاندی اور مال تجارت کے اوپر ہے جو آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے. اگر ہیرا آپ نے ایسٹ کے طور پہ رکھا ہے نا بیچنے کے لیے تو ظاہر ہے پھر اس کی زکات ہے.
اگر آپ کے شوق کے استعمال کے طور پہ تو ٹھیک ہے، جس طرح لوگوں نے 50-60 لاکھ کی گھڑیاں بھی پہنی ہوتی ہیں، تو وہ استعمال کی چیزیں، استعمال کی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایکسیپشن جو ہے وہ ہے سونا چاندی کی پلس مال تجارت۔ مال تجارت چاہے کمرشل پلاٹ کی شکل میں بھی ہو، الٹیمیٹلی اس پہ بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل، تو اس میں کافی تفصیل، یہ ٹاپک پھر کوئی اور طرف چل پڑے گا۔ مرد کے لیے سونا حرام ہے، پتھروں کے ساتھ کوئی ایسا غلط عقیدہ وابستہ نہ کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر جو ہے وہ حجر اسود کے پاس آئے اور کہا کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے نا، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں اپنے نبی کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ۔ چوما لیکن عقیدہ وابستہ نہیں کیا۔ تو اب مجھے حق ہے نا یہ کہنے پہ کہ اگر جنت سے اترا ہوا یاقوت یعنی حجر اسود جو کعبے میں نصب ہے ایک پیغمبر کے مبارک ہاتھوں سے، یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حجر اسود اگر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو مزارات میں رکھے ہوئے پتھر اور مزارات میں جو دفن شدہ بزرگ ہیں وہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ آستہ بول رہے ہیں، کہتے ہیں ذرا نرم بات کریں تو سمجھ آ جاتی ہے، لو جی ہوں سمجھ لو، شے ہی کوئی نہیں۔ نرمی سے بھی کیا کہ سمجھا دیں بھائی، دل بھائی باندھتے اجتا پھر نرمی سے بھی کر کے دیکھ لیں۔ جسے شوق ہے نا کہ نرمی سے کوئی تبدیلی آتی تو کروا لیں۔ نرمی سے تو دنیا میں تبدیلی آئی نہیں سر، دنیا میں تبدیلی آتی ہے جب آپ تحدی کے انداز کے اندر، تو چونکہ آپ میں نے کہا میں نے نہیں کہنا تو میں نے اس طرح نہیں کہنا، حالانکہ وہ فرحان بھائی میری طرف مسکرا کے دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی وہی بولوں، لیکن میں نہیں چھوڑ